اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ اگر ڈرانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو لوگ قبول کریں تو ان لوگوں کو اپنی بات سنائیے جو آپ کے ذکر کی اور آپ پر نازل ہونے والی شریعت کا اتباع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ وہ لوگ جو تعصبات کا شکار ہیں، جان بوجھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ سر ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایک برابر بات ہے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، یہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، یہ صراط مستقیم کے راہی بن ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے آپ ان پر اپنی محنت صرف نہ کیجیے۔ آپ اگر محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی طرف آئیے جو ذکر کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ڈرتا وہ ہے من اتبع الذکر، جو اس ذکر کا اتباع کرتا ہے۔ ذکر سے مراد دین ہے، اور بعض نے کہا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، دونوں معنی ہی درست ہیں۔ آپ اس دین کا اتباع کرنا شروع کر دیں، آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، اس کا دل ضرور ڈرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مومن کے ارد گرد تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف ہوتی ہیں اس کی نیکیاں، اور ایک طرف ہوتے ہیں اس کے گناہ، اور درمیان میں وہ خود ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے تو مومن کی نشانی ہوتی ہے نیکیاں اس کی جتنی مرضی زیادہ ہوں، جس قدر زیادہ ہوں، مومن ان کو تھوڑا ہی خیال کرتا ہے۔ مومن یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں موجود نہیں ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور یہ سوچ کر ڈر جاتا ہے کہ میری تو نیکیاں تھوڑی ہیں اور میں اللہ رب العالمین کو حساب کیسے دوں گا۔ اس بنا پر وہ اپنا جھکاؤ نیکیوں کی طرف زیادہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ خواہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، وہ ان کو زیادہ ہی خیال کرتا ہے، اور پھر وہ ڈر جاتا ہے اور پھر اپنے رب کی طرف وہ پلٹتا ہے۔ یہ ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف اپنی نیکیوں کو ہی خیال کرے کہ میرے پاس نیکیاں موجود ہیں اور نیکیاں وہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی وہ گناہوں کی فکر کر رہا ہے، ایسا بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے گناہوں کو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اور وہ بندہ جو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنی نیکیوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا، اپنے گناہوں کو ہی دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں، میں تو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا، تو یہ بندہ بھی ہلاکت کے اندر۔ پہلا بندہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کے زوم میں مبتلا ہے کہ میرے پاس تو نیکیاں ہی بڑی ہیں جی، ایسے بندے کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ اور وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ اصل وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو درمیان میں کھڑا ہو کر اپنی نیکیوں کو دیکھے تو تھوڑا سمجھ کر زیادہ نیکیاں کرے، اور اپنے تھوڑے گناہوں کو دیکھے تو ان کو زیادہ سمجھ کر اپنے گناہوں سے بچ کر اللہ کی طرف چل پڑے۔ تو یہ بندہ حقیقتاً اپنے دل کے اندر تقویٰ بھی پیدا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ذکر کے اتباع میں بھی لگا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، وہ اپنی نیکیوں کو دیکھتے تو ان کو تھوڑا خیال کرتے، اور اپنے گناہوں کو دیکھتے تو ان کو زیادہ خیال کرتے۔ بلکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جو زمانہ آ گیا ہے، یہ ان کے زمانے کی بات ہے، وہ کہا کرتے تھے آج جو زمانہ آ گیا ہے اس میں اور ہمارے زمانے میں بڑا فرق تھا۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تو وہ اس گناہ کو اپنے لیے یوں خیال کرتا تھا کہ کوئی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑا ہے، اور تمہارے زمانے میں جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ تو اس کو ناک پر بیٹھی مکھی کے برابر سمجھتا ہے کہ گناہ ہوا چلو پھر کیا ہوا، وہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ڈرتا وہ ہے من اتبع الذکر، جو گناہ کو چھوڑ کر ذکر کا اتباع کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے ذکر کے اتباع میں سب سے پہلا قدم ہوتا ہے، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں صراط مستقیم پر تو سب سے پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیں۔ یہ نہیں کہ چھوڑیں، عزم کر لیں۔ جب آپ عزم کریں گے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے توکل کرنا ہے، عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارادہ آپ کر لیجئے، اب اللہ پہ توکل کریں کہ گناہ کو چھڑوانے میں اللہ آپ کی پوری مدد کرے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف نکلیے۔ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کے پاس کیا موجود ہے کیا نہیں ہے، اس بات سے کنسرن نہیں ہے، آپ صرف نکلیے، آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیے، اپنا رخ اللہ کی طرف کیجئے۔ آپ جب صراط مستقیم پر چل پڑیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد بھی کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کے لیے نکلتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈرتا وہ بندہ ہے جو ذکر کا اتباع کرتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا گناہ بھی بندے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور بتا دوں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی کہاں سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو۔ ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں بتانا چاہتا ہو، وہ پسند نہ کرتا ہو ہمیں بتانا، اور وہ کوئی ایسی چیز کا نام لے لے، جھوٹ بول دے، ہمیں نہیں بتانا چاہتا لیکن ہمیں اب ہمارے وہ شکنجے میں پھنس گیا، وہ بتا بھی رہا ہے لیکن وہ غلط بات ہمارے ساتھ کر رہا ہے، غلط بیان نہیں کر رہا ہے۔ اس کا نقصان اسے بھی ہے ہمیں بھی ہے، ہماری وجہ سے اس نے غلط بیان نہیں کی، ہم اس کے حصے دار بن گئے، اور اس نے جو غلط بیان نہیں کی اس کا وبال اس کے اوپر بھی پڑ گیا۔ ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں سے بچیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں گے تو بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، ڈراوا اسی کو مل سکتا ہے جو ذکر کا اتباع کرتا ہے۔ اور دوسری صفت وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو بن دیکھے وہ ڈر بھی جاتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، محمد کریم علیہ السلام نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، ویسے آپ نے حالت بیداری میں اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کو بن دیکھے ڈر گیا۔ رحمان کو بن دیکھے ڈرنے کے بہت سارے مطلب اہل علم نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی جو بہت سارے معنی کو شامل کر لیتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی خلوت میں، اپنی تنہائی میں، وہ کسی کے ساتھ ہو یا اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اپنی تنہائی میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہو۔ اپنا موبائل استعمال کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرے، اور اپنا کوئی بھی گیجٹ وہ یوز کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرے۔ یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی LCD کے اوپر، اپنے ٹی وی کے اوپر، اپنے کمپیوٹر کے اوپر، کہیں پر بھی وہ ہے، وہ اللہ سے ڈرے، گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور جو ان حالات میں اللہ سے ڈر جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھے اور اسے اللہ یاد آ جائے، وہ گناہ سے رک جائے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور جو اس کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے تنہائی کے اندر، تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن اس کی جتنی مرضی نیکیاں ہوں اللہ سب کو ضائع کر دے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جو بندہ ان دو صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، بن دیکھے اللہ سے ڈر جائے، اور دوسرا یہ کہ ذکر کا اتباع کر لے، نبی علیہ السلام کے رستے پر چل پڑے، اور اللہ رب العالمین کو بن دیکھے ڈر جائے، اس بات کا استحضار کر لے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، آپ اسے مغفرت کی خوشخبری دے دیں۔ یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو اس کے ہوں گے وہ ہم پھر ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم کا بیٹا زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کر لے آئے، توحید والا ہو، ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، آپ اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دیں، بخشش کی خوشخبری اس کو سنا دیں، وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور عزت والے رزق کی خوشخبری دیں۔ یہ عزت والا رزق جو ہے یہ بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بسا اوقات تنخواہ جب ملتی ہے تو ساتھ میں 4 گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارے اعمال کا اجر دیا جا رہا ہے وہ پوری عزت کے ساتھ،
پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے۔ اور بعض نے کہا کہ ان دونوں اجروں کا تعلق پچھلی دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، جیسے کہ من اتبع الذکر، اس کا تعلق ہے مغفرت کے ساتھ، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے اس سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں کو اللہ بخش دے گا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور جو اکیلے پن میں اپنی تنہائی میں اللہ کا ادب کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ وَأَجْرٍ کریم اسے عزت والا رزق ہی عطا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین